میں اور آپ اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے پہلا طریقہ اپنی زبان کو خوبصورت بناؤ، اپنی زبان میں نرمی پیدا کرو، اپنی زبان کے الفاظ خوبصورت بناؤ۔ یہ زبان تو ایک دکان کا تالا ہے، جب یہ کھلتا ہے تو پتہ تب لگتا ہے کہ اس دکان میں سونا تھا کہ کوئلہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن بسا اوقات صرف ایک کلمہ بولتا ہے، لمبی چوڑی بات نہیں، ایک کلمہ اللہ کی رضا کا بولتا ہے، اللہ اتنے درجات بلند کر دیتے ہیں کہ انسان کا تصور وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ زبان اچھی بناؤ، زبان نرم بناؤ، زبان میٹھی بناؤ، جس کی زبان میں نرمی آ جائے اللہ دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت خود ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں اللہ کرسٹل کے گھر بنائیں گے، گھر میں بیٹھا ہے پورے جنت کو گھر میں بیٹھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر یہ تو بتائیے یہ کس کے لیے ہے؟ آپ نے 4 نشانیاں بیان کی، جو زبان میں نرمی پیدا کر لے، جو لوگوں کو سلام کہے، جو لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلائے، اور لوگ سوئے ہوئے ہوں اور یہ تہجد پڑھنے والا ہو، یہ گھر اللہ نے ان کے لیے تیار کیے۔ دوسرا طریقہ جس سے آپ اور میں اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، پانی اللہ کی نعمت، کھانا اللہ کی نعمت، جب بھی پانی پیو، جب بھی کھانا کھاؤ تو الحمدللہ کہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بندہ مومن پانی پیتا ہے یا کھانا کھاتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور میں تو حیران ہوں ان احادیث کو پڑھ کے، آپ بھی حیران ہوں گے جب حدیث کی کتاب کھولتے ہیں چند حدیثیں ایسی سامنے آتی ہیں تو ورطہ حیرت میں چلے جاتی، اتنی اللہ کی رحمت وسیع، اور بندے کا خیال ہی کو نہیں کو بدبختی رحمت سے مایوس ہوگا اور محروم ہوگا۔ تیسرا طریقہ جس سے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ صبح شام ذکر کرنے والا، اللہ کی حمد بیان کرنے والا اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، جب بھی فارغ ہو یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آؤ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا۔ چوتھا طریقہ جس سے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ نے جو کچھ دیا شکر کرو، نہ شکری نہ کرو، واویلا نہ کرو، کہو یہ کیوں نہیں ملا، یہ مجھے ملنا چاہیے، میں اتنا بڑا ہو گیا، مجھے نوکری نہیں مل رہی، میں کیا کروں، میرا بینک بیلنس نہیں بن رہا، اولاد کوئی نہیں ہے۔ سوچو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسی کے ہی تم قابل تھے، اور اسی میں ہی تمہاری عظمت ہے، اسی میں ہی تمہارے لیے خیر ہے، اسی میں تمہارے لیے برکت ہے، اور سب سے بڑی بات اسی میں ہی تیرے رب کی رضا ہے۔ اپنی رائے، اپنی خواہش کا پابند رب کو نہ بنایا کرو، رب کے فیصلوں کے پابند بنا کرو۔ میں کون ہوں جو اپنی رائے کا اپنے رب کو پابند کروں کہ اللہ یوں کرو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے ماننا ہے کہ میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، شکر کرو گے تو تمہارا رب تجھ پہ راضی ہو جائے گا، جب راضی ہوگا تو اور تمہیں عطا کریں گے، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پہلی بھی نعمتوں کو اللہ چھین لیتے ہیں۔ پانچواں طریقہ جس سے انسان اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے، کوئی دکھ آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی غم آئے، کوئی تکلیف آئے تو کہے میرے رب کا فیصلہ ہے، کوئی پریشانی لاحق ہو، اضطراب ہے، قلق ہے، اس رب نے دور کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ جس قوم کو پسند کرتے ہیں پھر اس کی آزمائش بھی کرتے ہیں. جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائے اللہ اس پہ راضی، جو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ اس کو ناراضگی ہی دیتے ہیں، کبھی وہ رضامندی حاصل نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا طریقہ بیان کیا ہے رضا حاصل کرنے کا. اللہ کی رضا تلاش کیا کرو اور تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کیا کرو. یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھ پہ راضی ہو گیا. بندہ دعا کرتا ہے میرے رب مجھ سے راضی ہو جا، اللہ میں تیری رضا کا سوال کرتا ہوں. اللہم انا نسألک الرضا، اللہم انا نسألک الرضا. اللہ فرماتے جب وہ مانگتا رہتا ہے، جب میں راضی ہوتا ہوں میں جبریل کو کہتا ہوں گواہ رہنا میں اس بندے سے راضی ہو گیا. پھر جو عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں اللہ ان کو فرماتے ہیں وہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، جو ان کے ارد گرد ہے وہ بھی فرشتے راضی ہو جاتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی راضی ہو جاتے ہیں. پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے جاؤ آسمان دنیا پہ اعلان کر دو یہ میرا بندہ ہے، میں اس سے راضی ہوں، تم ساری دنیا میں اس سے راضی ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7واں طریقہ بیان کیا مسواک. یہ منہ کی صفائی کا باعث تو ہے ہی ہے، اس سے اللہ کی رضا بھی ملتی ہے. میں منع نہیں کرتا کہ برش نہ کرو، کر لیا کرو، لیکن رب کی رضا مسواک میں ہے. آپ سوچ سکتے ہیں اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے، آپ باہر نکلتے مسواک کرتے، رات کا اٹھتے پہلا کام مسواک کرتے. اللہ کے رسول سونے لگتے تو سیدہ عائشہ مسواک تیار کر کے تکیے کے پاس رکھ لیا کرتی. آپ 2 رکعتیں پڑھتے مسواک کرتے، پھر 2 رکعتیں قیام اللیل کی پڑھتے مسواک کرتے. اتنی مسواک امرت بالسواک حتی خشیت ان ادرد، میں اتنی مسواک کا حکم دیا گیا مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ میرے دانت نہ گر جائے. آخری لمحات میں تھے تو سیدہ عائشہ کے بھائی مسواک کرتے آئے. آپ نے دیکھا سیدہ عائشہ فقیہہ، ایسی زیرک عورت دنیا میں نہیں آئی. اس پاک دامن اور مطہرہ اور طاہرہ صدیقہ بنت صدیق حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئی کہ میرے خامد چاہتے کیا ہے. بھائی کو بلایا، مسواک لی، اس کو دھو کے صاف کیا، اس کو چبایا، اللہ کے رسول کو پیش کی. آپ نے مسواک کی اور پھر اللہ کے پاس چلے گئے. مسواک کو معمول بناؤ، مسواک سے اللہ کی رضا ملتی ہے. 8واں طریقہ جس سے انسان اللہ کو راضی کر سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے والد کو راضی کر لے، اور جو ناراض کرنا چاہتا ہے وہ والد کو ناراض کر لے. اور دوسری روایت میں آتا ہے جو والدین کو راضی کرتا ہے اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، جو والدین کو ناراض کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جائیں گے. والد جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، درمیانہ دروازہ ہے. جب کوئی بلڈنگ بنتی ہے تو درمیانہ دروازہ بڑا رکھا کرتے ہیں. اور ماں کے بارے میں کہا کہ ماں کی قدموں تلے جنت ہے. اس لیے والدین کو راضی کرنا سیکھو، اس بات کی کوشش کرو کہ والدین راضی رہے.